آج اسرائیل BLA کو ہتھیار اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جبکہ بھارت فنڈنگ دے رہا ہے۔ بڑی طاقتوں کے خفیہ گھڑ چور اور سیکیورٹی بیانیے اکثر پردوں میں چھپے رہتے ہیں، لیکن جب اعتراف خود سرحد پار کی مقتدرہ سے آئے تو انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بھارتی صحافی شبھاکر مشرا کو دیے گئے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں ریٹائرڈ انڈین کرنل راجیش پوار نے ایسے ہی چونکا دینے والے اعتراف کیے ہیں، جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والی کالعدم تنظیموں کی ڈوریاں کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور کیسے تین ممالک کا مفاد ایک نقطے پر آ کر مل گیا ہے۔ ایک ترک کا اکا ہے اس وقت جو اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور جس کو بڑی کیئرفلی اور بڑی ماہرتا سے کھیل رہا ہے اور جس میں ہندوستان اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے فار obvious reasons اینڈ مسلم ممالک امہ کا حصہ افغانستان بھی ان دونوں ملکوں کا اس میں ساتھ۔ کرنل راجیش پورا نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کو غیر فعال کرنے کے بعد اسرائیل کا اگلا اور اصل ہدف ایک طاقتور مسلم جوہری ریاست یعنی پاکستان ہے۔ اگر ایران کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا اور وہاں ایک پرو اسرائیل پرو امریکن گورنمنٹ کو لے کے آ گئے تو اگلا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ انہوں نے کھل کر یہ اعتراف کیا کہ ہندوستان نے خود اسرائیل سے رابطہ کیا اور یہ اسٹریٹجی بنائی کہ چونکہ اسرائیل ایران کو اور بھارت پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اس لیے کالعدم BLA کو مشترکہ اثاثے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ہندوستان نے اپروچ کیا ہے اسرائیل کو کہ بھائی BLA جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے، ان کا بہت پرسیکیوشن ہو رہا ہے، بہت اتیاچار ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آج اسرائیل اس تنظیم کو جدید ترین ہتھیار اور انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے جبکہ بھارت اس پورے نیٹ ورک کی فنڈنگ یعنی پیسہ فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ابھی تک تو رول لمیٹڈ ہے۔ They are providing intelligence, they are providing weapons. India is largely providing financial aid, BLA even to TTP. اس گٹھ جوڑ میں افغانستان کی زمین بھی استعمال ہو رہی ہے، یعنی بھارت کا پیسہ، افغانستان کی زمین اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی مل کر پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ BLA اور TTP ان دونوں کو جو شرن دے رہا ہے، جو ایک ریفیوز دے رہا ہے، ٹیریٹوریل بیسس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ ہے افغانستان۔ ان کو زمین افغانستان دے رہا ہے، اپنے ملک سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دے رہا ہے، پیسہ ہندوستان دے رہا ہے اور ٹیکنالوجی انٹیلیجنس وہ اسرائیل دے رہا ہے اس وقت۔ اور جو دخل اندازی ہے اسرائیل کی، جو اس کا انٹرسٹ ہے، وہ لگاتار آن دا رائز اینڈ سو از انڈیاز اینڈ سو از افغانستان۔ تو یہاں ان تینوں ملکوں کے انٹرسٹ کنورج ہو رہے ہیں اور ان تینوں کا ٹارگٹ لارجلی پاکستان ہے، کچھ حد تک ایران۔ اس کھیل میں فرقہ وارانہ تفریق کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم رکھا جا سکے، کیونکہ پاکستان کا جوہری اثاثہ ہونا اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور بلوچ جو ہے یہ سنی مسلمان، 80% پاکستان کے علاقے میں آتے ہیں بلوچستان میں اور 20% بارڈر کے اس پار ایران میں۔ ایران پورا ہے شیعہ اور یہ ہے سنی۔ اگر BLA میں ایک پیٹ بنا لیتا ہے اسرائیل، وہ ایران پہ نظر رکھ سکتا ہے، وہاں اپنے یہ بلوچ ایجنٹس تیار کر کے ہر ایک ایران کے علاقے میں بھیج سکتا ہے اور یہیں سے اپنے ایجنٹ بنا کے پورے پاکستان کے علاقے میں بھیج سکتا ہے اور پورے پاکستان پر نظر